السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ود اندر ویڈیو آف پاکستان افیئر سیریز. تو آج ہم لوگ جس ٹاپک کے بارے میں پڑھنے والے ہیں وہ ہے دارالعلوم دیوبند. سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس اسٹارٹ آر ٹاپک. تو سب سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں دی اسٹیبلشمنٹ آف دارالعلوم دیوبند. اور اس سے بھی پہلے دیٹ واٹ از دارالعلوم دیوبند. سو اٹ واز بیسیکلی اے مدرسہ جو کہ ایک نان فیمس ٹاؤن جس کا نام دیوبند ہی تھا وہاں اسٹیبلش کیا گیا. کس لیے؟ فار دا سیک ٹو پروٹیکٹ اسلامک ویلیوز اینڈ اسلامک ایجوکیشن. اب ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں وچ واز آن سر سید احمد خان's علی گڑھ موومنٹ، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مغل سلطنت ختم ہو گئی تھی اور برٹش نے انڈیا پہ قبضہ کر لیا تھا، تو انہوں نے مدرسے وغیرہ کو بھی بند کروا دیا تھا اور ایجوکیشنل سسٹم کو بھی ماڈرن اور ویسٹرنائز کر دیا گیا تھا. اب اسلامک ویلیوز اور اسلامک ایجوکیشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس مدرسے کو اسٹیبلش کیا گیا اور اس کو ایک نان فیمس ایریا میں اسٹیبلش کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ برٹش کی نظروں میں نہ آئے. بٹ اٹ واز آل ان دا بگننگ. بعد میں اس کی شہرت پورے بر صغیر میں کیا پوری دنیا تک پھیل گئی تھی. مولانا محمد قاسم ننوتوی اس کے ایک بہت اہم کردار تھے اور اس مدرسے کی ترقی میں ان کا ایک بہت اہم رول تھا. پھر اس کے بعد اس کے فرسٹ اسٹوڈنٹ، فرسٹ پریزیڈنٹ اور الیکٹڈ فرسٹ ایڈمنسٹریٹر کا نام دیا گیا ہے. فرسٹ اسٹوڈنٹ تھے اس کے محمود الحسن، فرسٹ پریزیڈنٹ تھے اس مدرسے کے مولانا یعقوب اور الیکٹڈ فرسٹ ایڈمنسٹریٹر تھے سید عابد حسین. اس کے بعد آتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے آبجیکٹیوز. اب اس کے آبجیکٹیوز میں سب سے پہلے آتا ہے کہ اس وقت کی سوسائٹی میں جو بھی غیر اسلامی انوویشنز اور بدعت وغیرہ نے جنم لیا تھا ان کا خاتمہ کیا جائے. پھر مسلمانوں کو ہندوازم اور کرسچینٹی سے بچانا، کیونکہ پیور اسلامک ایجوکیشن کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، سارا ایجوکیشن سسٹم ویسٹرنائز کر دیا گیا تھا اور علی گڑھ موومنٹ کی انکلینیشن بھی ٹورڈز ماڈرن ایجوکیشن ہی تھی. پھر آتا ہے ٹو اپوز ویسٹرن ایجوکیشن. اب اس کے فاؤنڈرز چاہتے تھے کہ مسلمان بچے ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کریں بٹ پہلے وہ ریلیجیس ایجوکیشن حاصل کریں تاکہ انہیں اپنے مذہب کی پورے طریقے سے نالج ہو اور پھر جب وہ ویسٹرن کلچر کی طرف جائیں تو اسلام سے ڈیویٹ نہ کریں. پھر مسلمانوں کی ریلیجیس ٹریننگ ہو، ان کی اخلاقی اور روحانی تربیت ہو، اور یہ مسلمانوں کی روحانی تربیت کرنے والا اپنے طرز کا پہلا ادارہ تھا برصغیر میں. پھر مسلمان علماء کو متحد کرنا اور انہیں فرقہ واریت سے باز رکھنا، دین اسلامی تعلیم کو بحال کرنا جسے کہ برٹش نے بند کروا دیا تھا، اور ویسٹرن کلچر کے اثرات کو ختم کرنا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ چاہتے تھے کہ ہر مسلمان اس حد تک قابل ہو کہ وہ اسلام سے متعلق کسی بھی سوال کا جواب دے سکے. دین کمز دی کریکولم آف دیوبند. اس کا نصاب، اس کا سلیبس کیا تھا، یہاں کیا پڑھایا جاتا تھا. تو بیسیکلی دارالعلوم دیوبند میں قرآن پاک، حدیث، ان کا ترجمہ اور تفسیر، فقہ اور اس کے اصول اور دیگر ریلیجیس ٹاپکس کی تعلیم دی جاتی تھی. اور مولانا محمد قاسم نے اس مدرسے کی تحریک کو برصغیر کے کونے کونے تک پھیلانے میں بہت سٹرگل کی اور ان کے دن رات کی محنت آخر ایک دن رنگ بھی لے آئی اور انہوں نے اس طرز کے اور بہت سے مدرسے دوسرے شہروں میں بھی قائم کیے جن سے ہزاروں طلبہ ریلیجیس ایجوکیشن حاصل کیا کرتے تھے. نیکسٹ کمز دی ایکٹیویٹیز اینڈ پرنسپلز آف دارالعلوم دیوبند. تو دارالعلوم کی سرگرمیاں صرف برصغیر تک ہی محدود نہیں تھیں بلکہ اس نے دینی تعلیم کی روشنی دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی پھیلائی تھی. اسے اسلامی تعلیمات کی باوقار نشستوں، پریسٹیجیس سیٹس، مطلب کہ ایسی جگہ جہاں کے دنیا بھر کے علماء کرام بیٹھتے تھے اور ریلیجیس ٹاپکس پہ بات چیت کیا کرتے تھے، تو اسے ان میں سے ایک مانا جاتا تھا. اور قاہرہ کی ایک یونیورسٹی تھی، الازہر یونیورسٹی، جو کہ اس وقت کی بہت بڑی اسلامک یونیورسٹی تھی اور اسے اس کے برابر کا درجہ دیا جاتا تھا. پھر اس کی کچھ ایکٹیویٹیز اور پرنسپلز میں آتا ہے مدرسے کے لیے فنڈز اکٹھا کرنا. دارالعلوم دیوبند والے گورنمنٹ اور سیاسی جماعتوں سے فنڈز نہیں لیتے تھے تاکہ ان کے انفلوئنس سے خود بھی اور اس کے اسٹوڈنٹس کو بھی محفوظ رکھ سکیں. پھر سیکنڈ پہ آتا ہے طلبہ کے لیے ہاسٹل کی سہولیات فراہم کرنا، کیونکہ دارالعلوم دیوبند میں طلبہ ملک کے باہر سے بھی اور دوسرے شہروں سے بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. دین ٹو مینٹین یونیفارمٹی آف ٹیچرس. مینٹین یونیفارمٹی سے مراد ہے سم تھنگ از سیم ان ڈفرینٹ ایریاز. تو اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ سب مدرسوں میں، چاہے وہ کسی چھوٹے شہر میں ہو یا بڑے، وہاں جو بھی اساتذہ کرام اور علماء کرام پڑھائیں وہ دے مسٹ بی آف ہائیلی ریپیوٹیڈ اور آف ہائی اسٹینڈرڈس ان ٹرمز آف دیئر نالج. دین ٹو فالو دا سلیبس اور کریکولم، جو بھی سلیبس نصاب وہاں کا متعین کیا گیا ہے اس کے مطابق پڑھایا جائے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ٹو اوائڈ پولیٹیکل اینڈ گورنمنٹ انوالومنٹ ان دا انسٹیٹیوشن.
وہی سیاسی اور جو گورنمنٹ کی انوالومنٹ یا اس کا جو انفلوئنس ہے انسٹیٹیوشن پہ اس کو ایوائڈ کیا جائے۔ فردر ہم دیکھ لیتے ہیں دی سروسز آف دارالعلوم دیوبند، جس میں کہ اس کی پولیٹیکل سروسز، ایجوکیشنل سروسز اور ریلیجیس سروسز آف دیوبند آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے دی پولیٹیکل سروسز آف دیوبند۔ دیوبند میں بیسیکلی دو گروپس تھے، ایک جو کہ مسلمانوں کے لیے الگ ملک یعنی پاکستان کا قیام چاہتے تھے، اور دوسرے مسلمانوں کو ان کے حقوق تو دلوانا چاہتے تھے مگر ہندوستان کا بٹوارا نہیں چاہتے تھے، اور یہ گروپ آل انڈیا نیشنل کانگریس سے متاثر تھا۔ اس گروپ کو مدنی گروپ کہا جاتا تھا، اور انہوں نے اپنی سیاسی تنظیم جمعیت علماء ہند کے نام سے بنائی ہوئی تھی، اور یہ کانگریس کے سیاسی فلسفے کی حمایت کرتے تھے، جبکہ دوسرے گروپ نے جمعیت علماء اسلام کے نام سے تنظیم قائم کی تھی، اور یہ تحریک پاکستان کی حمایت کرتے تھے، اور انہوں نے قائد اعظم کی بھی اس سلسلے میں بہت مدد کی تھی، اور دارالعلوم دیوبند کے کچھ لوگ خلافت موومنٹ کے بھی حامی تھے۔ پھر ہیں دی ایجوکیشنل سروسز آف دارالعلوم دیوبند۔ The first we have already talked about that it is regarded as a prestigious seat of Islamic learnings. Then it imparts education in different disciplines جس میں کہ قرآن، حدیث، Arabic, philosophy and Islamic history آتا ہے۔ Then the ulamas of Deoband, they were considered as highly respectable personalities، اور وہ جو فتویٰ لگاتے تھے their fatwas carry great importance in the subcontinent۔ پھر a lot of books on religious topics were written under the supervision of this institution۔ And the last ulamas of Darul-Uloom Deoband، انہوں نے دوسرے علماء کو بھی موٹیویٹ کیا to establish religious institutions for the Muslims in the subcontinent۔ As far as the religious services of Darul-Uloom Deoband are concerned، تو it was an institution جس میں کہ true religion مسلمس کو پڑھایا جاتا تھا۔ Then it tried to eradicate innovations and it played a vital role to control the ethical problems۔ جتنی بھی اخلاقی برائیاں تھیں معاشرے میں انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اسلامک کلچر کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور دارالعلوم دیوبند کے علماء جو تھے انہوں نے انڈیا کے مسلمانوں کو ہندوز اور کرسچن سے سیفٹی اور سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی۔ پھر واٹ آر دی کنٹریبیوشنز آف دارالعلوم دیوبند ٹو پاکستان موومنٹ۔ تو دارالعلوم دیوبند کے جو اسکالرس تھے ان کا پاکستان موومنٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں بہت اہم کردار تھا۔ ایک تو یہ انسٹیٹیوٹ کسی بھی برٹش گورنمنٹ یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ایڈ یا فنڈ نہیں لیتا تھا، تو یہ کسی کے انفلوئنس میں بھی نہیں آتے تھے۔ ان کے جو اسکالرس تھے وہ برٹش پالیسیز کے بہت خلاف تھے، اینڈ دے پارٹیسپیٹڈ اگینسٹ دیم ود آل لوکل پارٹیز۔ مولانا شبیر احمد عثمانی اور مفتی محمد شفیع، دے پارٹیسپیٹڈ ان پاکستان موومنٹ، اور انہوں نے قائد اعظم کو اوپنلی سپورٹ بھی کیا تھا۔ اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے آل انڈیا مسلم لیگ کا منشور پورے انڈیا میں اس طرح لہرایا which can never be forgot۔ تو تحریک پاکستان میں دارالعلوم دیوبند اور اس کے علماء دونوں کا بہت اہم کردار ہے۔ Then there is a question that do you think Aligarh movement is different from Tehreek Deoband? So I have prepared an answer for that. So although both movements, Aligarh and Tehreek Deoband, were started for the intellectual uplift of the Muslims, there were some apparent as well as inward differences between them۔ کہ اب یہ دونوں جو تحریکیں تھیں علی گڑھ اور تحریک دیوبند یہ تھی تو انٹلیکچوئل اپلفٹ آف دا مسلمس، بٹ ان میں کچھ اندرونی اور بیرونی ڈفرینسز تھے۔ علی گڑھ موومنٹ کی انکلینیشن تھی اٹ واز مور ٹورڈز دا ماڈرن ایجوکیشن، جبکہ تحریک دیوبند موومنٹ کی جو انکلینیشن تھی اٹ واز مور ٹورڈز دا ریلیجیس ایجوکیشن۔ سملرلی ان دونوں کے جو آبجیکٹیوز تھے دے ور آلسو کوائٹ ڈفرینٹ فرام ایچ ادر۔ جیسے کہ تحریک دیوبند موومنٹ کا آبجیکٹیو تھا اٹ واز to oppose the western education and the spiritual and ethical training of the Muslims، اور جو بھی معاشرے میں بدعت تھی اسے ختم کیا جائے۔ اور جو تحریک دیوبند ہے it was launched by the علماء، وہ علماء جن کا یہ ماننا تھا کہ اگر ریلیجن کو بچانے کے لیے کوئی مناسب اقدامات اس وقت نہیں کیے گئے تو مسلم جو ہیں یہ اپنی آئیڈینٹی لوز کر دیں گے ایز اے نیشن۔ آن دا ادر ہینڈ جو علی گڑھ موومنٹ تھی اس کو انیشیٹ اس لیے کیا گیا تھا، فرسٹ آف آل
ایک تو مسلمانوں اور برٹش میں جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ تھی اسے ختم کیا جائے اور ان کے درمیان کانفیڈنس بحال کیا جائے، پھر مسلمانوں کو پرسویٹ کیا جائے کہ وہ ماڈرن اور ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کریں، اور پھر لاسٹ میں مسلمانوں کو پولیٹکس سے دور رکھنے کے لیے اب اس علی گڑھ موومنٹ کا جو ایمفسس تھا وہ اس بات پہ تھا کہ انگلش اور ویسٹرن ایجوکیشن مسلمان سیکھیں تاکہ وہ کسی بھی میدان میں ہندوز اور کرسچن سے پیچھے نہ رہیں، چاہے وہ کوئی ایجوکیشنل فیلڈ ہو، چاہے کوئی سوشل فیلڈ ہو یا پھر پولیٹیکل. تو in short, Aligarh movement provided educated, enlightened and modern leadership, while on the other hand, Tehreek-e-Deoband provided ulama, Sufis and spiritual leaders who could only take on the responsibility of religious guidance of the Muslims and were completely oblivious of the Western education, hence incapable of guiding people in this field. تو علی گڑھ اور تحریک دیوبند یہ دونوں موومنٹ انہوں نے اپنے آبجیکٹیوز کے لیے کام کیا اور اپنے آبجیکٹیوز کو پایا، تکمیل تک پہنچایا. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور آج کا ٹاپک. تو آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. جاتے جاتے ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب. اللہ حافظ.